حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت تھانوی کے پاس خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصلاح ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دے۔ وہ صاحب لکھنؤ سے قریب کے رہنے والے تھے۔ حضرت ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ فلاں حکیم صاحب رہتے ہیں، فلاں جگہ پر ان کا مطلب کلینک ہے، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، وہ اپنے کام میں مشغول رہیں گے لیکن تم ان کے پاس جا کر بیٹھا جایا کرو۔ اور یہ بھی خط لکھا کہ 15 دن تک بیٹھنے کے بعد مجھے خط لکھنا کہ کیا اثر ہوا۔ چنانچہ وہ صاحب پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، حکیم صاحب کی کلینک مل گئی اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت نے مجھے ایسا لکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا کروں، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ حکیم صاحب تو اپنے کام میں مشغول رہتے، بیماروں کی نبض دیکھتے، دوائیاں تجویز کرتے تھے اور یہ صاحب ان کے قریب رہتے تھے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل کفور ہو گیا۔ انہوں نے اسی کے پاس یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو میرا کفور ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے مجھے کچھ کہا اور میں نے حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے اس سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ تم نے کچھ کہا، لیکن ان کے دل میں جو حلم کا مادہ ہے، صحبت کی تاثیر سے وہ منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے تاثیر صحبت اولیاء کی۔ نیک لوگوں کی مصاحبت مجالست بہت ضروری ہے۔ مجالست ایک بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کی مغفرت کو پانے کا، اللہ کی محبت کو پانے کا۔